جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور یہ بہت افضل اور اعلیٰ دن ہے۔ احادیث طیبات میں اسے تمام دنوں سے افضل قرار دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورہ جمعہ نازل فرمائی اور اس سورہ جمعہ کے اندر جمعے کی نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جمعے کے دن دو امور کا حکم فرمایا کہ جب اذان ہو تو اپنے خرید و فروخت سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور دنیاوی کاموں سے ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ اور نماز جمعہ کی سعی کرو، نماز جمعہ کی طرف دوڑو اور نماز جمعہ کو قائم کرو۔ آج مسلمانوں کی اکثریت نماز جمعہ کے دن بھی جس طرح عام دنوں کے اندر خرید و فروخت کے اندر مشغول رہتی ہے، جمعے کی اذان کے بعد بھی بدستور اسی طرح خرید و فروخت میں مشغول رہتی ہے اور دیگر کام کاج میں منہمک رہتی ہے، اور جمعے کی اہمیت ان کے دل سے بالکل فراموش ہو چکی ہے اور وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جمعے کے دن جب اذان دی جائے جمعے کی، تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا یا دنیاوی کاموں میں مشغول رہنا اور جمعے کی طرف سعی نہ کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اس کبیرہ گناہ کے اندر آج مسلمانوں کی اکثریت منہمک ہے اور کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم کتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو، جن کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ انہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، وہ باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا، وہ اسی طرح ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے صرف جمعے کے دن ایک مختصر وقت کے اندر، اور وہ بھی وقت کب ہے کہ جب اذان ہو، تو اذان سے لے کر جمعے کی نماز ہو چکنے تک، یعنی جب نماز ادا کر لیں اس وقت تک ہمیں خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہماری اکثریت آج اس گناہ کے اندر منہمک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے جمعے کی اہمیت کو کس طرح بیان فرمایا، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم رقم الحدیث 2002، ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جمعے کے دن نماز چھوڑ دینا یا جمعہ ادا ہی نہ کرنا یا جمعے میں غفلت کرنا یا خرید و فروخت میں دیگر دنیاوی کاموں میں مشغول رہنا، یہ سخت وعیدات ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جمعے کی اہمیت کو سمجھیں اور جب جمعے کی اذان ہو تو اپنے کاروبار کو بند کر دیں۔ وہی رب ہے کہ جس نے ہم کو یہ روزی عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس کی یاد میں جمعے کے دن اپنے کاروبار کو بند کر دیں گے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمارے کاروبار میں مزید اضافہ اور برکتیں فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں نقصان پیدا کر دے؟ کیونکہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دکان بند کر دی تو ہمارے گاہک چلے جائیں گے یا ہمارے کام کے اندر مندی آ جائے گی یا اتنا ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنے کاروبار کو بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں گھاٹا کر دے، نقصان پیدا کر دے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تم اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو تو یہ تمہارے واسطے بہتر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور فرمانبرداری کریں اور نماز جمعہ کے لیے اپنے کاروبار کو بند کر دیں تو ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں گھاٹا ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جب ہم دکان بند کر دیں اور جمعے کے دن ایسا ماحول کاش کہ پیدا ہو جائے کہ ادھر اذان ہو، پوری مارکیٹ، پورے بازار بند ہو جائیں، سب جمعے کے لیے نماز کے لیے سبقت کریں اور رغبت کریں اور جمعے کی نماز کے لیے دوڑیں، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے برکتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمتیں بھی نازل ہوں گی، ہمارے کاروبار میں ہمیں ترقی بھی ہوگی اور ہمارے اس حلال مال کے اندر اللہ بے پناہ ترقیاں عطا فرمائے گا، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ یقیناً اطاعت و فرما برداری ہی میں کامیابی ہے، کامرانی ہے،
اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی میں برکتیں ہیں، برکتیں اللہ کی نافرمانی میں ہرگز نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے باز آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔